جناب مولانا سید مرید اشرف صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور 10 منٹ بارگاہ اشرف العلماء میں بذریعہ تقریر خراج عقیدت الحمد لله الذي عقد الافلاك والارضين والصلاه والسلام على من كان نبيا وعالم بين الماء والدين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس مجلس میں جلوہ افروز والد گرامی شہزادے حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا قاری سید محمد خالد اشرف شفیع الجیلانی اور دیگر مفتیان کرام علماء کرام اور طلبہ کرام اور دور و نزدیک سے تشریف فرما پیاری پیاری عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے کچھ بھی سننے اور سنانے سے پہلے ہم آپ مل کر بارگاہ بےکس پناہ حضور پرنور سرور عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کے حقیقت درود پاک کا نظارہ پیش کرنے پڑی. سوالی بن کے آتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں. سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں. سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں. اور اے عزت کے طلبگاروں، اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے. اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے. یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں. یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں. اور فدا ہوں میں اشرف العلماء پر، فدا ہوں میں اشرف العلماء پر، گر ہی نہیں سکتا. فدا ہوں میں اشرف العلماء پر، گر ہی نہیں سکتا. وہ پڑھ کر تھام لیتے ہیں، قدم جب تک ڈگمگاتے ہیں. پڑھ کر تھام لیتے ہیں، قدم جب تک ڈگمگاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں تمام مریدین، مخلصین اور تمام محبین اشرف العلماء کو عرس اشرف العلماء کی خوب خوب مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشرف العلماء کے فیض و برکات سے ہم سب کو مانا ہوں. جیسے کہ آج ہم جانتے ہی ہیں کہ ہماری عوام کا کیا حال ہے. اسلام ایک ہولناک کھانے پہ کھڑا ہوا، مسجدیں بند ہیں، لوگ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اور فتنہ اور فساد کی آگ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں جو جا کے کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں. تو جو عام انسان ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. جو ایک عام انسان ہے، اور کچھ ایسے بھی نام نہاد مسلمان ہیں جو ملت اسلامیہ کو دہشت گردی کے نام سے بدنام کر رہے ہیں. تو جب ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کی بات کی کہ ایک شخص، ایک پلید منافق شخص جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ قرآن میں سے 26 آیت مبارکہ کو نکال دینا ہے. تو جب ایک عام مسلمان یہ دیکھتا ہے
تو اس کے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، جو کہ قرآن کی علوم سے اور شریعت مصطفیٰ سے کوئی وابستگی نہیں رکھتا ہے، وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان انسانیت کا قتل کر رہے ہیں اور قرآن کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں، قرآن کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ اور دوسرے جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امن کا پرچار کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں، من قتل نفس بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا، اگر وہ بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور کیونکہ یہ پروگرام لائیو بھی ہو رہا ہے تو آج کے نوجوان جو کہ بہت ہی جلدی سے اپنے عقیدے سے بہک جاتے ہیں، ان کے لیے آسان اگر میں کہوں تو ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی نور ہے، یہ عوامی بات ہے جو عوام کو بھی معلوم ہے، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی نور ہے، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور دوسرے جانب ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی نور نہیں، نبی فقط بشر ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اچھا ایک طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں، فقط اللہ ہی کے پاس علم غیب ہے، وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین اور آسمان میں کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے سوائے اللہ۔ ایک طبقہ اور دوسری جانب ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب بھی ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم غیب سے کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا ہے مگر اپنے پیارے رسولوں میں سے یجتبی من رسله من يشاء، جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی الرسول، علم غیب کا جاننے والا اپنے علم غیب میں سے کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا ہے مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے علم غیب عطا کرتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم، تو علم غیب مصطفیٰ تو قرآن سے ثابت۔ اچھا وہ طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں، اور کہتا ہے کہ قرآن میں موجود ہے حالانکہ کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا بھی جائز ہے اور قرآن سے ہی ہم پیش کرتے ہیں اپنی دلیل کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اچھا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ نہیں، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے انکا میت۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر انور میں بھی زندہ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جب شہید زندہ ہے تو ہمارے نبی بھی۔ تو جو ایک عام انسان ہوتا ہے وہ ذہنی خلش کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب وہ خود کتاب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن بظاہر تعارف نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جو یہ لا ریب فیہ ہی ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں، طالب علم موجود ہے ان کو اس کی ترکیب معلوم ہے، ہر چیز عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، رہیبہ اس کا اسم ہے، اور فی جو ہے یہ جار مجرور، اس کا متعلق ثابت جس کے اندر ہوا ضمیر ذوالحال، اور یہ ہدن جو ہے یہ حال والا ہے۔ تو اس کی اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ امام نصفی فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ ہے، اس کی بھی دلیل پیش کی جائے گی کہ وہ اولیاء اللہ ہی کا مراد کیوں لیا جاتا ہے۔
تو قرآن میں شک نہ ہونا، قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اولیاء اللہ کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں شک نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ کہ اولیاء اللہ قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تو تعارض نظر آتا ہے، تو دیکھیے وہاں بھی علماء ہیں، یہاں بھی علماء ہیں۔ وہ بھی جو نبی کو نور مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، جو نبی کو فقط بشر مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، جو نبی کے لیے علم غیب کو مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، اور جو نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، جو نبی کو زندہ مانتے ہیں، جو نبی کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اکبر میں زندہ ہے، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، اور جو آپ کے حیات کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے جانب دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نامور مسلمان بھی ہیں جو صرف حصول دنیا کے لیے کچھ لوگوں کو جہاد جیسے مقدس نام پر بہکا کر اپنی بھٹی کا ایندھن بنا رہے ہیں، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، اور جو امن کا پرچار کر رہے ہیں تو وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک، نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ تو شک نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اولیاء اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہے۔ تو اولیاء اللہ کو دیکھیں، تمام اولیاء اللہ کے عقیدہ ایک ہے، تمام اولیاء اللہ کا نظریہ ایک ہے، ان کے نظریے میں، ان کے عقیدے میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اب اگر ذہنی خلش و تشویش کا اگر آپ شکار ہو تو پورا پڑھیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک، اس حال میں یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے۔ آج کے بعد اگر شیطان دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے کہ ارے وہاں بھی علماء ہیں، یہاں بھی علماء ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے مدرسین ہیں، یہاں بھی بڑے بڑے مدرسین ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، یہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اچھا فن تفسیر کی خدمات بھی ان کی کہیں زیادہ ہے، ہماری بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر آپ حق اور باطل کے درمیان حد فاصل جاننا چاہتے ہیں، حد امتیاز جاننا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ارشاد قرآن مقدس میں فرما دیا کہ ان کے مدارسوں کو نہ دیکھنا، ان کے علماء کو نہ دیکھنا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کون قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کر لیتا ہے، یہ جاننا چاہتے ہو کون قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راستوں میں گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، تو یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے مولوی تیار کی، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے مدرسین تیار کی، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت میں شیخ الحدیث کتنے ہیں، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت میں مفسران کرام کتنے ہیں، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت میں کتنے فقہا تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت میں مولوی کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ غوث اعظم دستگیر کس جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ دیکھنا خواجہ غریب نواز کس جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ دیکھنا حضرت نظام الدین اولیاء کی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی جماعت کے ساتھ ہے، ارے بلکہ یہ دیکھنا کہ حضور اشرف العلماء کی جماعت کے ساتھ ہے۔ ارے سارے کے سارے اولیاء اللہ اہل سنت والجماعت کی نظر آتا تو آج کے بعد کبھی اپنی ذہنی خلیش کا شکار نہ ہو، کبھی کسی چیز سے پریشانی ہو تو اہل سنت والجماعت کے علماء سے جا کر ملے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ یہ بات دیکھنا کہ اس کے پاس داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی رکھا ہے، ہو سکتا ہے اسے پوچھ لیں، اگر اس کا عقیدہ بگڑا ہوگا تو آپ کا بھی عقیدہ بگڑا دے گا، بہت ضروری۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین سے بھی مراد اولیاء اللہ، صادقین سے بھی مراد اولیاء اللہ۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ متقین سے مراد بھی اولیاء اللہ ہے، صادقین سے بھی مراد اولیاء ہے، اولیاء اللہ ہے، ایسا کیوں؟
علماء بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر عالم ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی کافر ہو جائے, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر ولی ہو جائے. اگر کوئی ولی کافر ہو جائے تو کفر اس کی ولایت کو ختم کر دیتی ہے, اور اگر کوئی کافر ولی ہو جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دیتی ہے. ولایت اس کے کفر کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ متقین اور صادقین سے مراد اولیاء اللہ, کیونکہ ان کے عقیدے میں کوئی تناقض نہیں ہے. جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہی عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے, اور جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے وہی عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے, اور جو عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے وہی عقیدہ میرے پیر و مرشد حضور اشرف العلماء کا ہے. اور جو یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ ہوتے تو صالحین ہیں جو آج بھی موجود ہیں, کبھی چھوٹ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم. تو جب ایک عام انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم. یہ ہم جان کے کیا کریں, اور خبردار بھی کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, خبردار ہوشیار. تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں گاڑی سے, اور ایک اچانک سے ایک خطرناک موڑ آ جائے. تو موڑ آنے سے پہلے ایک وارننگ بورڈ نظر آتی ہے کہ اپنی گاڑی کی رفتار کو دھیمی کریں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی گاڑی کی رفتار پہ ناز کریں اور یہ سوچیں کہ میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں, میں نکال لوں گا. آپ خود بھی آپ کی گاڑی میں کھائی میں چلی جائے گی اور آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ گاڑی کی تیز رفتاری سے مراد کیا ہے؟ وہ جلد بازی کی نمازیں, وہ سجدے, وہ قراتیں, وہ روزے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ خبردار ہوشیار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضور اشرف العلماء کے بارگاہ سے قریب سے گزر جاؤ اور تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں تو خود ایک عالم ہوں, میں خود نمازی ہوں, میں خود پرہیزگار ہوں, عبادت گزار ہوں, تہجد گزار ہوں, مجھے کیا ضرورت اشرف العلماء کی ادب و احترام کرنے کی. کہاں خبردار ہوشیار, نمازیں منہ پہ والی جائیں گی. اگر اشرف العلماء کا ادب و احترام نہیں کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ, اچھا اسی آیت میں آگے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہ خوف سے کیا مراد ہے اور یہ غم سے کیا مراد ہے؟ کہ خبردار ہوشیار, اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم. نہ خوف, تو خوف سے کیا مراد ہے اور غم سے کیا مراد ہے؟ خوف سے مراد اپنی جان کا خوف, خوف سے مراد اپنی جان کا خوف, اور غم سے مراد اپنی یاروں کے جان کا غم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار ہوشیار, اللہ کے ولیوں کو نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنے یاروں کی جان کا خوف ہے. اللہ کے حضور اشرف العلماء کو نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ ہی اپنے مریدین کی جان کا خوف ہے. ارے آپ خود بھی جنت میں جائیں گے, اپنے مریدوں کو بھی جنت میں. اب اگر کوئی یہ کہے, حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ولی, کوئی شک نہیں, لیکن اگر کوئی یہ اعتراض کرتے کہ ہم نہیں مانتے تو الحمدللہ یہ فقیر اشرف بلائے الہی اس کی دلیل. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. حضور اشرف العلماء اپنے مریدین کے ساتھ میرے والد گرامی کے سفر پر موجود تھے. آپ ہاما شریف کے سفر پہ جاتے ہیں, بس سے جیسے ہی آپ نیچے اترتے ہیں
تو حامہ شریف کے لوگ تو آپ کو جانتے نہیں تھے اور نہ ہی آپ حامہ شریف کے لوگوں کو جانتے تھے. جیسے ہی آپ بس سے نیچے اترتے ہیں تو جمال اشرف العلماء دیکھ کر ایک الگ عجیب سی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. آپ کی چہرے کے نور کو دیکھ کر لوگ بھیڑ جمع کر دیتے ہیں اور تمام کے زبانوں سے یہی ذکر شروع ہوتا ہے واللہ واللہ ھذا شیخ الکبیر، واللہ واللہ ھذا شیخ الکبیر. تو اس آیت کی تفسیر کیا ہوئی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. جب حامہ شریف کے لوگوں نے جمال اشرف العلماء دیکھا تو ان کے زبانوں میں اللہ کا نام کا ذکر شروع ہوا. جب اللہ کے نام کا ذکر شروع ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور اشرف العلماء اللہ کے ولی ہیں. حضور اشرف العلماء اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شکی نہیں. اور ہم مریدین بڑے خوش نصیب ہیں، ہم مریدین بڑے خوش نصیب ہیں. اسی لیے ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ احمد حق نما کیا، اشرف با خدا کیا، مجھ کو میرے قریب میں پیر بہت بڑا دیا. بات نہیں مکمل کرتا ہوں. اگر میرے کہنے میں کسی طرح کی کوئی لفظش ہوئی ہے تو اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ العظیم الذي لا اله الا هو.